طریقے ہیں، ہدایت کا حاصل کرنے کے مخصوص طریقے ہیں. یوں نہیں کہ ہدایت آپ کے گھر پر پہنچ جائے گی، ہدایت آپ کے گھر پر پہنچ جائے گی. آج کل ایک نیا طریقہ چلا ہے کہ آپ اپنے گھر پر رہیں، جو چیز آپ کو چاہیے آپ کے گھر پہنچ جائے گی. آپ کے گھر، جی ہاں، کیسی عجیب بات ہے. علم اور ایمان بھی کہیں آن لائن حاصل ہو سکتا ہے. اپنے گھر پہ رہیں آپ، علم اور ہدایت سب آپ کے گھر پہنچ جائے گا. بالکل نہیں. اللہ اکبر. وہ صحابہ جن کا ایمان کے دلوں میں ہنسنے کا وقت بھی پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہوتا تھا، وہ صحابہ جو بیوی کے گود میں سر رکھ کر بھی پل صراط کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، وہ اپنے ایمان میں ترقی، اپنے ایمان میں کمال باقی رکھنے کے لیے گشت کر کے صحابہ کو گھروں سے نکالا کرتے تھے. عبداللہ ابن رواحہ، یہ عبداللہ ابن رواحہ بیوی گود میں سر رکھ کر لیٹے اور رو رہے. اتنا زور رو رہے کہ بیوی نے بغیر ہی پوچھے رونا شروع کر دیا. کوئی بڑا ہی حادثہ ہو گیا ہوگا اس سے رو رہے. پوچھا کہ آخر ایسا کیا حادثہ پیش آ گیا کہ یہاں میری گود میں سر رکھ کر بھی آپ رو رہے. حالانکہ بیوی گود میں سر رکھ کر آدمی خواہش کے ماحول میں اور لذت کے ماحول میں ہوتا ہے اور انتہائی غفلت کے ماحول میں ہوتا ہے. یہاں کوئی کیسے یاد آ سکتا ہے؟ بیوی نے رونا شروع کر دیا. پوچھا تو کیوں رو رہی؟ کیا آپ کو روتا ہوا دیکھ کر رونے لگی؟ کہ تجھے خبر ہے کہ میں کیوں رو رہا ہوں؟ تجھے خبر نہیں تو کیوں رو رہی؟ کہ میں تو آپ کو روتا ہوا دیکھ کر رونے لگی. فرمانے لگے مجھے تو رونا اس پر آ رہا تھا کہ پل صراط سے گزرنا کیسے ہوگا، پل صراط سے گزرنا کیسے ہوگا. جن کی گھر میں بھی گود میں کیفیت ہو، ان کی تعلیم حلقوں میں کیا کیفیت ہوتی ہوگی. تو میں نے عرض کیا کہ باوجود یہ کہ صحابہ ایمان کے کمال کو پہنچے ہوئے تھے، پھر ایک ایک کو دعوت دے کر کہتے کہ آؤ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ اپنے رب پر ایمان لے آئیں، اور اپنے رب پر ایمان لائیں. ہم سمجھتے تھے ہر ایمان والے کو اس کے ماحول سے نکالنا ہے، اس کے ماحول سے نکالنا ہے. مسجد کے ماحول میں لے کر آؤ تاکہ مسجد کے ماحول سے ہدایت ملے. اس لیے کہ مسجد کا ماحول یہ ہدایت اور تربیت کے لیے متعین کیا گیا ہے. یہ نہیں کہ علم اور ہدایت اور ایمان گھر پہنچ جائے. نہیں، اپنے ماحول سے نکلو اور عمل کے ماحول میں آؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نئے آنے والے لوگ جو اسلام کے فرائض سے انکار کرتے تھے، آپ ان کو مسجد کے ماحول میں رکھا کرتے تھے. آپ ان کو مسجد کے ماحول میں رکھتے تھے. آپ ان کو مسجد کے ماحول میں رکھتے تھے تاکہ یہ مسجد کا ماحول ان کے دلوں میں اسلام کی رغبت پیدا کرے. وفد ثقیف نے اسلام تو قبول کیا، فرائض سے انکار کیا. اسلام قبول کیا مگر فرائض سے انکار کیا. نماز، زکوٰۃ، جہاد ہم نہیں کریں گے، فرائض سے انکار کیا. آپ نے ایک ہی علاج کیا ان کا کہ ان کو مسجد کے ماحول میں رکھا، ان کو مسجد کے ماحول میں رکھا. میرے دوستو عزیزو، یہ ہے مخصوص طریقہ ایمان میں کمال پیدا کرنے کا. حضرت فرمایا کرتے تھے یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں ترقی ہو. ہمارے گشت کا موضوع ہے یہ کہ کسی طرح مسلمان کو مسجد کے ماحول میں لے کر آؤ. سمامہ ابن اسال کیونکہ ایسے مشرکین جو دعوت دینے سے اسلام میں داخل نہیں ہوتے تھے، ان کو چھوڑا نہیں جاتا تھا بلکہ ان کو باندھ کر لایا جاتا تھا. اس لیے نہیں باندھا جاتا تھا کہ یہ مجرم ہیں، اس لیے نہیں باندھا جاتا تھا کہ ان کو کوئی سزا دینی ہے، ان کو کوئی سزا دینی ہے. نہیں، کفار کو عداوت میں نہیں باندھا جاتا تھا، حالانکہ وہ دین کے دشمن، اسلام کے دشمن. لیکن مسلمان ایک مشرک کو جو گرفتار کرتا تھا وہ عداوت میں گرفتار نہیں کرتا تھا، عداوت میں گرفتار نہیں کرتا تھا، بلکہ ایک مشرک کو گرفتار کر کے
اس لیے گرفتار کیا جاتا تھا تاکہ اسے کسی طرح عمل کے ماحول میں لے چلو، اس کو عمل کے ماحول میں لے چلو۔ عجیب بات ہے، گرفتار کیا جاتا تھا عمل کے ماحول میں رکھنے کے لیے۔ یہاں تک اللہ نے فرمایا کوئی مشرک اگر تم سے پناہ چاہے اس کو فوراً پناہ دے دو تاکہ وہ تمہارے ماحول میں آ کر قرآن سنے، اور قرآن سن کر اس کا دل اسلام کے لیے نرم ہو جائے۔ اس لیے کہ ایسے بے شمار مشرک ہیں جو قرآن سن کر اسلام میں داخل ہوئے، قرآن سن کر اسلام میں داخل، ایسے بہت مشرکین ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ سما بن اسال کو بھی آپ نے مسجد میں باندھ کر رکھا، کھلا چھوڑ دیں گے تو ماحول سے نکل جائے گا، آپ نے باندھ کر رکھا مسجد میں۔ آپ آ کر حال پوچھتے سمامہ کیا ارادہ ہے؟ سمامہ کہتے کہ میں اسلام قبول نہیں کروں گا، یا آپ مجھے قتل کر دیں، یا فدیہ لے کر مال لے کر مجھے چھوڑ دیں۔ جو مال آپ چاہیں گے میں دوں گا، جتنا چاہیں آپ مال لے لیں، جتنا چاہیں آپ مال لے لیں۔ کہ نہیں، نبی کو مال نہیں چاہیے، نبی کو تو ایک ہی تمنا ہے کہ یہ ہدایت پر آ جائیں، انہیں مال نہیں چاہیے۔ انہیں مال نہیں چاہیے، ان کی تو ایک ہی تمنا ہے کہ ہدایت پر آ جائیں۔ سوامہ نے کہا کہ آپ مجھے قتل کر دیں، میں قتل ہونے کے لیے تیار ہوں، اسلام قبول نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا آج اس کو مسجد میں رہنے دو، پھر مسجد میں چھوڑ دیا۔ 24 گھنٹے کے بعد پھر آ کر حال دیکھا، جیسے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا اسپتال میں مریض کو رکھتے ہیں، روزانہ راؤنڈ لگاتے ہیں، حال پوچھتے ہیں کہ بھائی کب چھٹی کرنی ہے، کب چھٹی کرنی ہے، کہ نہیں ابھی نہیں، ابھی رہو، پھر نبض دیکھتے ہیں۔ اسی طرح آپ روزانہ آتے تھے سمامہ ابن اسال کے پاس، سمامہ اب کیا ارادہ ہے؟ کہ نہیں جی آپ مجھے قتل کر دیں یا فدیہ لے کر چھوڑ دیں، اسلام قبول نہیں کروں گا۔ صحابہ سے فرمایا آج ان کو ابھی اور رہنے دو۔ 2 دن ہو گئے، تیسرے دن آیا، آپ نے پھر پوچھا کہ سمامہ اب کیا ارادہ ہے؟ تیسرے دن آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ دیکھو اس کے 3 دن پورے ہو گئے، اس کے 3 دن مسجد کے ماحول میں پورے ہو گئے، اب اس کو کھول دو، اب اس کو کھول دو۔ ہم سوچتے ہیں تبلیغ میں 72 گھنٹے سے روزہ لگانے کیا ضروری ہے؟ جب ایک ضدی کافر کا دل اسلام کی طرف 3 دن گزرنے پر پھر سکتا ہے تو ایک مسلمان کا دل ہدایت کی طرف، فرائض کی ادائیگی کی طرف مسجد کے ماحول سے کیوں نہیں پھرے گا؟ dailymarkers.com تیسرے دن آپ نے فرمایا سمامہ کو کھول دو، 72 گھنٹے پورے ہو گئے، وہاں سے کھولا، سمامہ بن اسال نکلے مسجد سے اور غسل کیا، پاک کپڑے پہنے اور آ کر کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام قبول کیا۔ تو ایسے واقعات صحابہ کے بے شمار ہیں، ایسے واقعات میں تمہیں اس لیے باتیں سنا رہا کہ ہمارے کام کرنے والوں کے ذہن اس کام کو تنظیم و تحریک بنانے کی طرف لگے ہوئے ہیں۔ تم کام کرنا چاہتے ہو عوام کی چاہت کو دیکھ کر، اور کام چاہتا ہے سیرت کو دیکھ کر، کام چاہتا ہے سیرت کو دیکھ کر، کام چاہتا ہے سیرت کے تابع ہونا۔ ہم چاہتے ہیں عوام کی چاہت کے اعتبار سے کام ہونا۔ ایک آدمی بیچارہ دکان پر بیٹھا ہوا ہے، بس تم یہی دین کے بعد سے کان میں ڈال دو۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں، دلوں میں اتارنا تبلیغ ہے۔ کان میں بات ڈال دینا تبلیغ نہیں، دلوں میں اتارنا تبلیغ۔ ایک تو خود جا کر دعوت دینا، پھر اس کو اس کے ماحول سے نکالنا، اس کو اس کے ماحول سے نکالنا۔ اول تو امت مسلمان نے خود جا کر دعوت دینا چھوڑ دیا، اور دعوت بھی دیتے ہیں تو ان کو ان کے ماحول سے نکالنے کے بجائے انہی کے ماحول میں بات کر کے آ جاتے ہیں۔ اور اس سے بڑا ظلم یہ زمانے میں یہ ہے کہ جانے کی بھی کیا ضرورت ہے، آپ موبائلوں کے ذریعے دین کی دعوت پہنچا دیں، آپ کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی۔
آپ کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی۔ کیسی حماقت کی بات ہے، کیسی حماقت ہے، کیسی حماقت ہے کہ آلات کے ذریعے دین کی دعوت پہنچا کر سمجھتے ہیں ذمہ داری ہماری پوری ہو گئی، حالانکہ قرآن نے کھول کر کہا ہے، قرآن نے کھول کر کہا کہ جب تک خود جا کر دعوت نہیں دو گے اس وقت تک اللہ کے یہاں تمہارا عذر قبول نہیں ہوگا اور تمہاری ذمہ داری اللہ کے یہاں ادا نہیں ہوگی۔ قرآن نے کھول کر کہا۔ کسی بھی ذریعے سے دین کی دعوت کا پہنچا دینا ذمہ داری کے ادا ہونے کے لیے کافی نہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایمان اور ایمانی صفات جو آئیں گی وہ اس خاص طریقے محنت کے ذریعے آئیں گی، وہ اس خاص طریقہ محنت کے ذریعے۔ اس کے لیے مخصوص طریقہ ہے کہ اپنے ماحول سے نکلو خود بھی اور دوسروں کے بھی ان کے ماحول سے نکالو۔ مسجد کا ماحول تربیت کا، اللہ کے تعلق کے پیدا ہونے کا ہے۔ حضرت فرماتے تھے اس راستے سے ہمارے اندر تقوی کی صفت آئے گی، ہمارے اندر تقوی کی صفت آئے گی، اس لیے کہ فرشتوں کے پروں میں رہنا یہ فرشتوں والی صفات کا پیدا کرنا ہے۔ فرشتوں کے پروں میں رہنا فرشتوں والی صفات پیدا کرنا ہے۔ تمام جتنے بھی احکام ہیں اور اعمال ہیں ان سب کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط تقوی ہے۔ ان سب کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط تقوی ہے۔ فرمایا تقوی ملاک الحسنات، ساری نیکیوں کا مدار، ان کی قبولیت کا مدار تقوی پر ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ رب العزت تقوی والوں کے عمل کو قبول فرماتے ہیں۔ سب سے پہلی توجہ پیدا ہوگی ایمان سے، وہ تقوی آئے گا۔ کیا آئے گا؟ تقوی آئے گا۔ ساری نیکیوں کا مدار تقوی پر ہے، نیکیوں کا مدار تقوی پر ہے۔ دیکھو دوستو عزیزو، اس کام میں بھی آدمی کامیاب بھی ہو سکتا ہے جب وہ اس راستے میں اللہ سے ڈرتا ہوا چلے، اس راستے میں اللہ سے ڈرتا ہوا چلے، کیونکہ ساری نیکیوں کا مدار تقوی پر ہے، نیکیوں کا مدار تقوی پر ہے۔ صحابہ کرام کی سب سے بڑی صفت وہ تقوی تھا، سب سے بڑی صفت وہ تقوی تھا۔ تقوی کہتے ہیں اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو، تقوی کہتے ہیں اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو، تقوی کہتے ہیں اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو۔ اور تقوی، کیونکہ تقوی اسے کہتے ہیں کہ تنگ راستہ ہو اور دونوں طرف کانٹوں دار جھاڑیاں ہوں اور تیز ہوا چل رہی ہو، اور یہ آدمی بڑی بڑی چادریں اوڑھے ہوئے ان کانٹوں کے درمیان سے اپنے کپڑے کو بچا کر تیز ہوا میں اس طرح نکلے کہ اس کی چادر کانٹوں میں نہ الجھے، کانٹوں سے چادر کو بچا کر تیز ہوا میں تنگ راستے سے گزر جانا، اس کو تقوی کہتے ہیں، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ کہ بھئی بہت ممکن ہے کہ تمہاری چادر کانٹوں میں الجھے، کہ نہیں، اپنے کپڑے کو بچا کر، اپنے کپڑے کو کانٹوں سے بچا کر تنگ راستے سے گزر جانا، تنگ راستے سے گزر جانا کہ تمہاری چادر کا کوئی حصہ کانٹوں میں نہ پھنسے، اس کو تقوی فرمایا۔ کتنا مشکل کام ہے، تنگ راستہ ہے، دونوں طرف کانٹوں دار جھاڑیاں ہیں، تیز ہوا ہے، تیز ہوا ہے، اس درمیان میں سے تم اپنے کپڑے کو بچا کر نکل جاؤ، اس کو تقوی فرمایا۔ میرے دوستو عزیزو، یہ بات یاد رکھیو کہ سب سے بڑی ابتلا اور سب سے بڑا امتحان جو کام کرنے والے پر آئے گا وہ مال کا آئے گا۔ اس کا آئے گا مال کا، سب سے بڑا امتحان مال کا آئے گا، سب سے بڑا امتحان مال کا آئے گا، کیونکہ نبی کی نبوت کو مال سے جانچا جاتا ہے۔
میری بات توجہ سننا، نبی کی نبوت کو مال سے آزمایا جاتا ہے کہ یہ نبی ہیں یا بادشاہ ہیں۔ نبوت اور بادشاہت کا جو فرق ہے، نبوت اور بادشاہت کا جو فرق ہے، نبوت اور بادشاہت کا جو فرق ہے وہ مال کے قبول کرنے اور رد کرنے سے ہے۔ اگر بادشاہ ہیں تو مال قبول کریں گے، اور اگر نبی ہیں تو مال کو رد کر دیں گے۔ سنو، سب سے پہلے تقوی لاؤ معاملات میں۔ تقوی لاؤ کس میں؟ معاملات میں، اس لیے کہ معاملات، ساری عبادات کا مدار معاملات پر ہے۔ بہت توجہ سے بات سننا۔ داعی کو آزمایا جاتا ہے مال میں، اور مسلمان کو اس کے دین سے ہٹانے کے لیے سب سے پہلی چیز مال ہے۔ پہلی چیز مال ہے۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصرانیت پر لانے کے لیے پہلے مال پیش کیا گیا، ملک پیش کیا گیا، انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ نبوت کی، کہ نبی کی نبوت کو جانچنے کے لیے کہ نبی ہیں یا بادشاہ ہیں، سب سے پہلے مال پیش کیا جاتا ہے۔ پہلے مال پیش کیا جاتا ہے، پہلے مال پیش کیا جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو نبی یا بادشاہ جاننے کے لیے کہ نبی ہیں یا بادشاہ ہیں، ایک کافرہ عورت، سورج کی پجاری، سورج کو پوجنے والی، اس نے سلیمان علیہ السلام کو یہ دیکھنا چاہا کہ یہ نبی ہیں یا بادشاہ ہیں، نبی ہیں یا بادشاہ ہیں۔ اس کو جانچنے کے لیے اس نے قیمتی ہدایا، بڑی خوبصورت باندیاں اور مختلف ہدیے، اور اس میں بھی ایک بڑا ہدیہ کہ ایک بڑی اینٹ سونے کی، خالص سونا، اس کے لیے بڑی سلی، ایک بڑی اینٹ سونے کی، وہ ہدیے میں بھیجی۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا کہ تمہارے لیے فقیروں کی طرف سے ہدیہ آ رہا ہے، فقیروں کی طرف سے ہدیہ آ رہا ہے۔ اس لیے کہ مالدار اس کو نہیں کہتے جس کے پاس مال ہو، مالدار اسے کہتے ہیں جس کا دل غنی ہو، مالدار اسے کہتے ہیں جس کا دل غنی ہو۔ انبیاء کے قلوب غنی ہوتے ہیں، حالانکہ مال سے فقیر ہوتے ہیں۔ بادشاہوں کے دل فقیر ہوتے ہیں، حالانکہ مال سے غنی ہوتے ہیں۔ وہاں سے سونے کی اینٹ کی خبر مل گئی سلیمان علیہ السلام کو، اللہ نے بتایا کہ تمہارے لیے یہ ہدیہ آ رہے ہیں بلقیس کی طرف سے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس اینٹ کے آنے سے پہلے سارا دربار اور اس کے آگے کا سارا میدان سب سونے کا بنوا دیا۔ فوراً حکم دیا جنات شیاطین کو، جتنا بھی سونا ہے پہاڑوں کی کوہ میں اور جتنا بھی سونا ہے زمین کے نیچے نکالو، اور یہ پورا میدان سونے کا بناؤ، میدان سونے کا بناؤ۔ روایت میں ہے سارا میدان سونے کا بنا دیا گیا، اور یہ کہا کہ اس سونے کی زمین پر مویشی چھوڑ دیے جائیں، گائے، بیل، بھینس، اونٹ جگہ جگہ باندھ دیے جائیں، تاکہ وہ اس پر لید کریں، گوبر کریں، پیشاب کریں۔ انہیں معلوم ہو ہدیہ لانے والوں کو کہ ان کے یہاں سونے کی کیا حیثیت ہے، سونے کی ان کے یہاں کیا حیثیت ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے سارا میدان سونے کا بنوایا، سارا میدان سونے کا بنوایا۔ وہ وہاں سے اینٹ لے کر آئے، سلیمان علیہ السلام نے جو ان کے دربار میں داخل ہونے اور سلیمان کے قریب آنے کا راستہ تھا، اس راستے میں جہاں سے ان کو چل کر آنا تھا اس جگہ سے اس اینٹ کے برابر جگہ خالی چھوڑ دی، جگہ خالی چھوڑ دی۔
اس لیے نہیں کہ بھئی وہ وہاں سے آ رہا ہے یہاں لگا لیں گے. ارے جو ساری زمین کو سونے کا بناویں انہیں ایک اینٹ کی کیا ضرورت. جب وہاں پہنچے دیکھا کہ ہمارے پاس بھی اتنی بڑی اینٹ ہے اور سارا میدان سونے کا بنا ہوا ہے اور اتنی جگہ خالی ہے، اتنی جگہ خالی ہے، تو یہ خیال آیا ایسا نہ ہو کہ ہمیں الزام لگے کہ یہاں سے اٹھا کے دے رہے ہیں، ہماری دربار سے چوری کی ہے. تو اپنے لائے ہوئے ہدیے کو جسے معروف کرنے کے لیے اتنا سونا ہم دے رہے ہیں آپ کو، انہوں نے وہ سونے کی اینٹ وہیں پھینک دی اس خیال سے کہ کہیں ہم پر الزام لگے کہ یہاں سے اٹھایا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم چور بن کر پکڑے جائیں کہ یہاں سے چرایا ہے. اپنے آپ کو چوری سے بچانے کے لیے انہوں نے اس لائے ہوئے ہدیے کو وہیں پھینک دیا چپکے سے اس جگہ جہاں سے وہ اینٹ اتنی اینٹ کی جگہ خالی تھی. فرمایا فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے وہ تم سے کہیں بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے تمہارے کام میں فرق یہ ہے کہ تم لیتے ہو کائنات کے نقشوں میں، تم لیتے ہو مال کائنات کے نقشوں سے، کائنات کے نقشے اسباب ہیں، ہم لیتے ہیں اللہ کے خزانوں سے، اللہ کے خزانے لامحدود ہیں. یہ فرق ہے. غیروں کے اللہ سے لینے کا راستہ کائنات کے اسباب ہیں، مسلمان کے اللہ سے لینے کا راستہ اللہ کے احکام ہیں. دونوں کا فرق یہ ہے. جتنے بھی کائنات میں اسباب ہیں وہ غیروں کے لیے وہ بھی اللہ ہی سے لیتے ہیں مگر کائنات کے راستے سے. مسلمان بے شک اللہ سے لیتا ہے احکام کے راستے سے، مسلمان اللہ سے لیتا ہے احکام کے راستے سے، چاہے وہ احکام تجارت کی لائن کے ہوں، زراعت کی لائن کے ہوں، حکومت کی لائن کے ہوں، کسی بھی لائن کے احکام ہوں. مسلمان احکام کی لائن سے فائدہ اٹھاتا ہے.